بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر با جماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو رہے تھے اور تجارتی قافلے کے ساتھ چل رہے تھے، تو ملک شام جب آپ کا سفر شروع تھا تو بصرہ کے ایک راہب نے کہا کہ اس بچے کو واپس لے کر جائے، اس بچے کے اندر آخری نبی ہونے کی علامات پائی جاتی ہے، تو لہٰذا آپ کو وہاں سے واپس بھیجا گیا۔ اور آپ جیسے جوان اور ہو رہے تھے تو حلف الفضول جو ایک تنظیم بنی جہاں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی، مظلوم کو حق دلانے کی، آپ اس تنظیم کا حصہ بنے۔ اور لگ بھگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ایام ایسے ہی گزار رہے تھے۔ آپ کی عمر تقریباً 25 سال کے قریب تھی۔ ان ایام کے اندر، ان سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنا مقام حاصل کیے۔ کتنا بڑا مقام آپ کا تھا کہ عرب کے اندر یا مکہ کے اندر ہر تاجر یہ چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کو لے اور کیا کرے، بیچ کر آئے۔ اب یہاں پر ایک بات سنیں آپ، بڑی اہم بات ہے، کیونکہ مکۃ المکرمہ کے اندر جو ہے تجارت کرنے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ جو اپنی تجارت کو کیا کرتے تھے، خود کیا کرتے تھے، لیکن ان میں بعض ایسی خواتین بھی تھی جن کا کوئی کفیل وارث نہیں تھا، جن کا کوئی وارث بیٹا یا پھر ان کے شوہر یا ان کے باپ وغیرہ نہیں تھے۔ ایسی عورتیں یہ کیا کرتی تھی کہ اپنے مال کو لیتی اور کچھ ایسے لوگوں کو جو امانت دار ہوتے ہیں ان کو اپنا مال دے دیا کرتی تھی، اس شرط پر کہ آپ کی محنت رہیں گی اور ہمارے سامان رہیں گے، اور جو بھی منافع آئے گا آپس میں مل بانٹ کے کیا کریں گے، ہم استعمال کریں گے۔ تو آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کا مال، کبھی ان کا مال، کبھی اس تاجر کا مال لے کر جاتے اور جا کر بیچ کے آیا کرتے تھے، اور کافی منافع ان لوگوں کو حاصل ہوتا۔ اور پورے مکہ کے اندر یہ بات عام ہو گئی تھی کہ ایک ایسا نوجوان ہے جب وہ تجارت کے لیے جاتا ہے تو کافی منافع لے کر آتا ہے، بڑا امین ہے، صادق ہے، امانت دار ہے۔ یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات معلوم پڑی تو انہوں نے پیغام بھیجا اور بھیج کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے کہا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو تجارت کا جو بھی حصہ تھا دیا اور کہا کہ آپ جا کے یہ مال بیچ کر آئیں، اور انہوں نے اپنے غلام کو کیا کیا، باضابطہ ان کے ساتھ کر لیا کہ آپ اس غلام کو لے کر جائے، یہ آپ کا ساتھ دے گا، تجارت میں کیا معاون بنے گا۔ اور امی خدیجہ نے ان کی بڑی تعریف سن کر کے رکھی تھی، بڑا بہترین نوجوان ہے، اخلاق والا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اپنے غلام سے کہتی ہے کہ جا کر ذرا ان کا لب و لہجہ دیکھنا، ان کے آداب و اخلاق دیکھنا، یہ کیسے تجارت کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیسے ہے، ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے پاس لینے کے لیے آتا ہے تو کیسا ڈیل کرتے ہیں، معلوم کرنے کے لیے باضابطہ اپنے غلام کو بھیجے۔ اور بڑی تعریف تو سن رکھے تھے، چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 40 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ یہ دو شوہروں کی بیوہ تھی، اور ان کو کئی رئیسوں کے پیغامات آ چکے تھے، یہ سب کا انکار کر رہی تھی، کیونکہ میرے حق میں ایک ایسا شوہر چاہیے جو بڑا امانت دار ہو، امین ہو۔ تجارت کے تعلق سے تو بہت ساری چیزیں سن کر رکھی تھی، لیکن اخلاق کو جاننے کے لیے کیا کیا انہوں نے، اپنے غلام کو بھی بھیجا، جا کے معلوم کر آئے۔ غلام بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں پر تجارت کرنا چاہتے، کسی علاقے میں اترتے تو تجارت کے لیے تمام چیزوں کو واضح کر دیتے، یہ ہائی کوالٹی کی ہے، یہ میڈیم ہے، یہ ردی قسم کی ہے، اور جو بھی انسان ان کے پاس خریدنے کے لیے آتا وہ غلام بیان کرتا ہے، ایک مرتبہ اگر خریدنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرا کر اور بڑے اخلاق سے عزت و احترام کے ساتھ ان کو بلاتے، دعوت دیتے اور مال کی وضاحت کرتے، اس مال کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ خامی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ خامی ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟
تجارت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب اچھا ہے، اور قسمیں بھی کھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بس مال یہاں سے نکل جائے تو کافی ہے۔ آپ کو کس قسم کا مال چاہیے؟ اس مثال اگر یہ مال لیں گے تو آپ کے لیے خوبی یہ ہے اور خامی بھی یہ ہے۔ اور کون سا تاجر ہوتا ہے جو اپنے مال کی خامی اپنے گراہک کے سامنے پیش کرے؟ تو میسرہ کہتے ہیں غلام، میں نے آپ کے آداب و اخلاق کو دیکھا، اور جس مارکیٹ کے اندر آپ ٹھہرتے لوگ بیجا آپ سے بات کرنے کے لیے آتے، مال خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بات کرنے کا انداز، لب و لہجہ اتنا پیارا ہوتا کہ ہر کوئی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا اور آپ کے پاس خرید لیا کرتا تھا۔ خیر، وہاں پر اپنا کاروبار ختم کرنے کے بعد جب واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مورخین نے نقل کیا ہے نوجوان کیسا ہوتا ہے اور نوجوان کو کیسے ہونا چاہیے۔ آپ کے بارے میں، آپ دیہات میں پلے بڑے اور جنگلات کی ہوا آپ کھا چکے تھے، آپ کا جسم ایک مضبوط جسم تھا، اور جب آپ چلتے تو آپ کے پیروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کے جو تلوے تھے وہ مکمل تلوے جو ہے زمین پہ نہیں لگا کرتے تھے، بلکہ آپ کے تلووں کے اندر کھڈا تھا، اور ایسے چلتے گویا کہ ایک بڑا پلیئر جس کے بڑے مضبوط پیر ہوا کرتے ہیں اور مضبوط جسم کا مالک، اور جب چلتا ہے کمپلیٹلی انسان بڑے خوبصورت ہے نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امی عائشہ بیان فرماتی ہے اتنے خوبصورت، اتنا چہرہ روشن تھا آپ کا کہ رات میں اگر میں سوئی لے کر اگر داغا پرونا چاہتی تو آپ کے چہرے سے میں پرو دیا کرتی تھی، اتنا روشن آپ کا چہرہ تھا، اور آنکھ بڑے بڑے اللہ کے وسلم کے کشادہ آپ کی پیشانی تھی، زلفیں اوپر سے آپ کی۔ جب آپ کسی جگہ سے چلتے تو معلوم ہوتا کہ ایک کمپلیٹ انسان، ایک کمپلیٹ نوجوان ہے جس کے اندر تمام کی تمام خوبیاں ہیں۔ تجارت میں منافع پانے کے بعد حساب و کتاب کرنے کے لیے آئے، امی ختیجہ کے سامنے بیٹھے، اور امی ختیجہ آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ اتنے با اخلاق اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے ہوئے اور تمام حساب و کتاب کر کے بتاتے ہیں، یہاں پر ہمارے لیے منافع ہوا، یہاں پر نفع کم ہوا، اس میں منافع ہوا، آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے، میرا اتنا حصہ بنتا ہے۔ آپ کے اخلاق سے اتنی متاثر ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر کے اپنا منافع لے کے چلے گئے، یہ ابھی اسی خیالوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ غور کریں، اتنے پیارے اللہ کے وسلم کے اخلاق تھے۔ حضرت ختیجہ کی ایک سہیلی تھی، ان کا نام تھا نفیسہ۔ نام کیا تھا؟ نفیسہ۔ اور نفیسہ کے بارے میں آتا ہے یہ کسی دیہاتی علاقے میں رہا کرتے تھے، ان کے ماں باپ دیہاتی علاقے میں رہا کرتے تھے اور مکہ کے اندر آ کر بسے ہوئے تھے۔ بات کرنے کا لب و لہجہ ان کے پاس نہیں تھا، بے تکلفانہ انداز سے بات کیا کرتے تھے، اور چونکہ امی ختیجہ کی کیا تھی، سہیلی تھی، ہوتا ہے نا سہیلیوں کے درمیان آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے اور ایک دو باتیں شیئر کر لیتے ہیں۔ تو امی ختیجہ نے نفیسہ کے سامنے بات پیش کی ہے کہ آپ شادی کا جو پیغام ہے اللہ کے نبی تک پہنچا کر آنا، کیونکہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور نفیسہ چونکہ یہ بات سننے کے بعد رہا نہیں گیا اور سہیلی کا یہ پیغام لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچی تھی۔ آپ غور کریں، مکہ کے دربار، مکہ کی سرزمین پہ آپ چل رہے تھے تو پیچھے سے آواز آتی ہے، اے محمد، اے محمد، رک جائیے ذرا میری بات سنیے۔ آپ غور کریں، بتانا آپ کے مورخین نقل کرتے ہیں کہ ان کو بات کرنے کا لب و لہجہ طریقہ نہیں معلوم تھا، پوری مجلس میں پکارتے اے محمد رک جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کہیے کیا سوال کرنا ہے؟ کہا کہ آپ شادی نہیں کریں گے، اور کسی نوجوان سے ایک عورت سوال کرتی ہے کہ شادی نہیں کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے، آپ نے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھا اور ان کی مکمل بات سنی۔ بات سننے کے بعد کہا کہ میں ابھی کمانے دھمانے کے لائق نہیں ہوں۔ کس کے لائق نہیں ہوں؟ ابھی میں مکمل طریقے سے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوں۔ آج بولتے نا ہمارے پاس، ہم اپنے مکمل پیروں پہ ابھی نہیں کھڑے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ آپ اتنے کامیاب تاجر ہیں، آپ جہاں پر جاتے ہیں الحمدللہ منافع حاصل کر کر آتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں گے آپ جی پائیں گے، تو آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک اور وجہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں،
وجہ اصل یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے چچا کے ساتھ رہتے ہیں، ابو طالب کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے کافی بچے ہیں، انہوں نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا اور ہماری کفالت کی ہے، اور جو بھی منافع آتا ہے اٹھاتا ہوں اور جا کر چچا کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میرا کوئی اپنا معاملہ نہیں ہوتا ہے، میں اپنے خرچ کے لیے بھی کیا نہیں کرتا ہوں، پیسے نہیں رکھتا ہوں۔ یہاں پر بعض مورخین نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کے 2 حصے کیا کرتے تھے۔ کتنے حصے کیا کرتے تھے؟ 2 حصے کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ ابو طالب کو دے دیا کرتے تھے، اور ایک حصے میں اپنے علاقے کے غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، جو بوڑھی، جو کام کرنے کے لائق نہیں رہا کرتے تھے، ان کے گھر کے اندر جا کے ان کو پیسے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ مال آیا چچا کے حوالے کر دیے، ان کے گھر پہ کھایا کرتے تھے، کھانے کا انتظام یہاں پہ ہوا کرتا تھا، اور ایک حصہ اپنے علاقے کے غریب یتیموں کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرا اپنا کچھ معاملہ نہیں ہے، جب تک چچا نہیں مانے گا تب تک میں اپنے بات آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال کرتی ہے، اگر آپ کے پاس کسی ایسی عورت کا رشتہ آئے، عورت جو ہے خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، جمال بھی ہے، اور خاندانی اعتبار سے اعلیٰ خاندان کی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اس سے شادی کریں گے، ایسی عورت سے جو اتنی تمام کی تمام خوبیاں اس کے اندر موجود ہے، اور ساتھ ہی میں بچوں کی دیکھ بھالی کا آپ کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کیا آپ شادی کریں گے ایسی عورت سے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ وہ کون سی عورت ہے؟ کہا کہ وہ تو خدیجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ خدیجہ کے لیے تو مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہے اپنے رشتوں کو پیش کر کے تھک چکے ہیں، وہ سب کو انکار کر رہی ہے، میں تو چھوٹا غلام، میں تو چھوٹا آدمی، اور میں بھی اپنے چچاؤں کے درمیان پلنے والا، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیسے پیش کر سکتے ہیں، اور آپ کیسی بات ہمارے سامنے کر رہی ہے؟ کہا کہ میں یقین سے کہہ رہی ہوں اور میں ان کا پیغام آپ تک پیش کر رہی ہوں۔ کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے بڑوں سے بات کروں گا۔ کس سے بات کروں گا؟ حضرت ابو طالب سے بات کروں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ گھر پر آئے، چچا سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد ساری باتیں بتائی، فلاں گیا تھا اور وہاں پر اتنا کاروبار ہوا، اتنا منافع ہمیں ملا ہے، اور یہ منافع آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک بات اصل یہ ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہے نا، جو طاہرہ کے نام سے بڑی مشہور ہے اور بڑی تاجرہ ہے، انہی کا مال لے کر گیا تھا میں۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو ان کی سہیلی آئی ہے اور آ کر نکاح کا پیغام بھیجتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ خدیجہ کا رشتہ آپ کو آیا ہے؟ خدیجہ کا؟ اتنی بڑی مالدار اور اتنی با اخلاق عورت؟ کہا کہ ہمیں بالکل پسند ہے، اگر وہ خود بھیجی ہے آپ کے لیے تو ہمیں بالکل پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی ابو طالب نے حمزہ کو بلایا۔ حضرت حمزہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے چچا، اور اللہ کے نبی کے ہم عمر تھے۔ حضرت صفیہ جو ہے یہ ان کی بہن تھی۔ حضرت صفیہ کا رشتہ جو ہے خدیجہ کے بڑے بھائی سے ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ حمزہ جلدی میرے پاس آؤ۔ بھاگتے ہوئے آگے کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کا رشتہ لے کر کہاں پر جائیں؟ آپ اپنے بہنی کے پاس جائیں، جا کر بات کریں۔ جب یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بھی راضی ہو گئے، یعنی امی خدیجہ کے بھائی بھی راضی ہو گئے، اور یہاں پر ان کے چچا بھی راضی ہو گئے۔ تو لہٰذا بڑی عام خاص دعوت کی گئی اور ان کی شادی یہاں پہ ہو جاتی رہے۔ شادی ہونے کے بعد جو ہے جو معاملہ ہے، یہاں پہ ایک اخلاق پیش کیے گئے ہیں، بڑے اہم اخلاق پیش کیے گئے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد جو ہے جو بھی کماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ بچے تھے نا، امی خدیجہ کو بچے تھے، اور ان کی بھی شادی ہونے کے بعد ان کے بھی بچے ہوئے، اور جتنے بھی بچے ہوئے پورے ان سے ہی ہوئے ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں انہی سے ہوئی ہیں۔ تو آپ غور کریں، جو بھی مال آتا وہ پورا اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن مکہ کی جو سرزمین تھی، ایک اور بات آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، کیونکہ جتنی باتیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں یہ ان تمام کا تعلق آگے سیرت سے آپ کو ملے گا۔ مکہ کی سرزمین جو ہے یہ اس کے اندر خود اپنی پیداوار نہیں تھی، اس کے اندر خود اپنی پیداوار نہیں تھی، ہر چیز باہر سے آتی، لوگ خرید لیتے اور کیا کرتے اسے اپنے زندگی کے اندر اپنے کام کے لیے لایا کرتے تھے۔ اور جو چیز جس علاقے قریب علاقے سے آتی اس کا دام کم ہوتا ہے نا۔ اگر ہمارے پاس دھان اگر بازو علاقے میں مل رہی ہے تو ہمارے لیے
آسانی ہوتی ہے دھان کو لینے کے لیے. اگر وہی دھان کسی دور علاقے سے کسی اور کنٹری سے آئے تو اس کا ریٹ الگ ہو جایا کرتا ہے. تو عرب کے اندر بھی, مکہ کے اندر بھی حالات کچھ ایسے تھے. کھانے پینے کے کچھ چیزیں دور سے آیا کرتی تھی اور کچھ چیزیں قریب سے آیا کرتی تھی. کھجوریں جو ہے قریب سے آیا کرتی تھی, اس کا دام کم ہوا کرتا تھا. اس زمانے کے اندر گیہوں وغیرہ جو ہے ملک شام, یمن, اس علاقے سے آیا کرتی تھی. اور جب ریگولرلی اگر وہاں سے چیزیں آتی ہے تو دام ایک ہی حساب سے چلتا ہے. زیادہ آ جائے تو دام گر جاتا ہے, اور اگر چیزیں کم آ جائے تو سال میں 3 مرتبہ آنے کا اگر 1 مرتبہ آ جائے تو پھر ریٹ کہاں جاتا ہے؟ آسمانوں پہ چلا جاتا ہے نا. ہمارے علاقوں میں بھی ٹماٹر 10 روپے کلو کوئی نہیں پوچھتا ہے. جب معاملہ ہوتا ہے تو 200 روپے کلو اوپر نکل جاتے ہیں, ہے نا. تو اس زمانے کے اندر گیہوں کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا, اور کیونکہ یمن وغیرہ سے آیا کرتی تھی تو جس کی بنا پر کھانے کے لالے پڑ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس اب تک ہم رہے تھے, ان کے کثیر بچے ہیں, کثیر تعداد تو ان کے پاس ہے, کھانے کے لیے کچھ موقع نہیں. تو حضرت عباس کو بلاتے ہیں. یہ بھی ہم اپنے ہم عمر تھے, بڑے مالدار تھے. حضرت عباس سے میٹنگ کرتے ہیں کہ چچا جان, بات اصل یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے چچا ابو طالب ہے ان کے گھر کے اندر کثیر بچے ہیں. جب تک ہم ان کے پاس تھے ان کا کھا رہے تھے, ان کے پاس پل رہے تھے. اب ہم اپنے جگہ پر بڑے بڑے کاروباری بن گئے ہیں, لیکن ہم کو اب ان کی ہیلپ کرنا چاہیے. کھانے کے لیے کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. ذہن بناتے ہیں, اور بنانا چاہیے میرے بھائی. ہمارے بھائیوں کے اندر اگر کوئی ایسے خستہ حال ہے, ہم بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اپنے خاندان والوں کے پاس. اپنے کس کے پاس پیسوں کی کمی ہے ہم کو اٹھانا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. حضرت عباس سے بلا کر میٹنگ کرتے ہیں, اور دونوں ملا کر کہاں پر پہنچتے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے پاس. اور ابو طالب بالکل بڑھاپے کی عمر کے قریب پہنچے ہوئے, کثیر بچے ان کے پاس تھے, اور جا کر یہ بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق کو پیش کیا اور اس بات کو پیش کیا کہ اے ابو طالب, چچا جان, آپ اپنے کچھ بچوں کو ہم کو دے دیجئے, ہم انہیں پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, کفالت لے لیتے ہیں. ابو طالب بڑے خوش ہو گئے, کہا کہ محمد صرف مجھے آپ سے کیا تھا, اس بات کی امید تھی. یہ ابو لہب ہے, یہاں وہاں پھرتا ہے نا. ابو لہب چچا تھے نا آپ کے, یہ بھی بڑا مالدار تھا. یہاں وہاں شوقیاں کرتے پھرنا, یہاں وہاں شراب پینا, اڈوں پر, یہاں پر وہاں پر, اس کا معمول تھا. لیکن اپنے من مانی یہ کام کرنے والا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض سمجھا اور سامنے بٹھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے اتنے بچے ہیں, ایک بچہ مجھے دے دیجئے, ایک بچہ کسے دے دیجئے؟ حضرت عباس کو دے دیجئے. ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ میرے 2 بیٹے ہیں, عقیل اور طالب. عقیل اور طالب کو چھوڑ دینا, بقیہ یہ 2 بچے ہیں, علی اور جعفر. نام کیا تھا؟ علی اور جعفر, ان دونوں کو لے لے. حضرت عباس آئے, جعفر کو اٹھا لیا, اور علی بن ابی طالب کس کے پاس؟ اللہ کے وسلم کے ہاتھوں میں آ گئے. یہ بالکل 4 سال کی عمر کے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کفالت کے لیے نکل گئے. یہ تمام زندگی کے ایام چل رہے تھے. آپ غور کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال. کتنے سال ہو گئی تھی؟ 35 سال. اب ذرا یہاں پر ذہن لگا کر سنیں, یہاں پر کعبۃ اللہ کی, جو آج ہمارے پاس کعبۃ اللہ ہے نا, جو شیپ ہمارے پر نظر آتا ہے, اسی سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی, یہیں سے ہمیں تاریخ ملتی ہے. آج سے پہلے کعبۃ اللہ کیسا تھا؟ آج کیسا تھا؟ صرف 4 دیواری تھی نا, 4 دیواری تھی, اور داخل ہونے کا راستہ تھا. عبد المطلب نے کیا بنایا تھا؟ پیسے خرچ کر کے دروازہ بنایا تھا. اور جیسے زمین ہے نا, اس زمانے کے اندر یہ بنیادیں کھودنا ہے نا, بیسمنٹ کا کوئی خاص معاملہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ پتھروں کو لا کر جمع دی, زمین سے جمع دیا تھا, اور دروازہ کہاں پر تھا؟ زمین سے لگ کر تھا. داخل ہونے کے فوری بعد عبادت کر کے لوگ واپس آ جایا کرتے تھے. تو بس کعبۃ اللہ اس زمانے کے اندر 4 دیواری, ایک کیا تھا؟ دروازہ تھا, اور بیچ میں گڑا تھا. لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے سامان لا کر نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے. ایک معاملہ یہ تھا, دیوار چھوٹی ہونے کی وجہ سے اور چھت نہ ہونے کی بنا پر ایک مرتبہ چور داخل ہو گئے, اور سارے کیا کر لیے؟ چیزوں کو چوری کر کے نکل گئے. ایک معاملہ, ایک مدعا یہ بنا. دوسرا معاملہ کیا تھا؟ جہاں پہ کعبۃ اللہ تھا, جہاں پہ کعبۃ اللہ تھا, ایک سردار گزرا ہے جس کا نام عامر الجادر. نام کیا تھا؟ عامر الجادر. اس نے کیا کیا کہ لوگ کیا کر رہے تھے, جب تجارت کرنے کے لیے آتے, یہاں طواف کرنے والے طواف بھی کر رہے ہیں,
طواف کرنے والے طواف بھی کر رہے ہیں، بیچنے والے بیچ رہے ہیں، کوئی حد متعین نہیں تھی. یعنی کعبۃ اللہ یہاں پر رکھا ہوا ہے، چاروں طرف سے پہاڑی ہے، لوگ تجارت کرنے کے لیے آ گئے، تجارت کرنے والے یہاں پہ چیخ بھی رہے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں. اور اس زمانے کے اندر لوگ طواف کیسے کیا کرتے تھے؟ آج طواف کیسے کرتے تھے؟ مرد ہو یا عورت برہنہ ہو کے طواف کیا کرتے تھے. بازار لگا ہوا ہے، وہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کہتی اے میرے پروردگار تو یہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، میں تیرے پاس طواف کرنے کے لیے آئی ہوں، یہ کپڑے اتار دیتی ہوں. کپڑے کیوں اتار دیتے وہ لوگ؟ کپڑے کیوں اتارتے تھے؟ اس کپڑے کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں یہاں پر ہوتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وہاں پر میاں بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کے کام ہم لوگ کر آتے ہیں. تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی دربار میں آئیں گے تو کیسا کریں گے؟ سارے کپڑے اتار دیا کرتے تھے. بازار لگا ہوا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، کوئی یہاں پہ ننگا طواف کر رہا ہے. تو اس زمانے کے بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ کاروبار کو الگ کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کعبۃ اللہ کے درمیان کیا کرے انہوں نے؟ ایک گول دیوار انہوں نے قائم کر دیا. گول دیوار قائم کر کے اس کا ایک دروازہ بنا دیا. کاروبار جو ہے یہ اس دیوار کے باہر ہوگا. عبادت کرنے والے کہاں پر آئیں گے؟ دروازہ کھول کے اندر آئیں گے، یا پورے جہاں پہ گول دیوار بنی ہوئی ہے وہاں پہ طواف بھی کریں گے اور یہ لوگ آپس میں عبادت کریں گے. اس بادشاہ نے صرف یہ کام کیا تھا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ نقشہ جب تک آپ نہیں بنائیں گے یہ بات آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ چار طرف سے پہاڑی، ٹھیک ہے، پھر ایک گول دیوار، اس کے اندر کعبۃ اللہ. تجارت کہاں پر ہوتی تھی؟ دیوار کے باہر ہوا کرتی تھی. عبادت کہاں پر ہوا کرتی تھی؟ ہاں جی، دیوار کے اندر. اور دیوار کے اندر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ میٹنگ بٹھایا کرتے تھے، کوئی بھی معاملہ پیش کرنا ہے، کوئی بھی کچھ کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس سال جو ہے اتنی خطرناک بارش آئی. مورخین نقل کرتے ہیں کہ چاروں طرف سے جو پانی جو ہے پہاڑوں سے اترتا ہوا کہاں پر آ گیا؟ پورا پہاڑوں سے پانی اترے گا تو کہاں پر آئے گا؟ سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس آئے گا. اور اتنا زور کا سیلاب آیا، جو وہ دیوار بن لگائی ہوئی تھی وہ دیوار پوری کی پوری ٹوٹ گئی اور پانی پورا کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گیا. کیونکہ چھت اگر ہو تو دیواریں مضبوط ہوتی ہے، بنیاد ہو تو دیواریں مضبوط ہوتی ہے. نہ نیچے سے بنیاد ہے نہ اوپر سے چھت ہے، بلکہ چار دیواری لگا کے کھڑا کر دی گئی ہے. نہ چونا گج ہے بلکہ پتھر پہ پتھر لگا کے کھڑا کر دی گئی ہے. پانی کے فورس کی بنا پر جو ہے پوری دیواریں ہل رہی تھی. پھر اس کے بعد ابو طالب، ابو سفیان، ابو جہل، بڑے بڑے سردار کیا ہے جمع ہو گئے. میٹنگ کال کی گئی، ہنگامی میٹنگ وہاں پہ کیا ہے قائم کر دی گئی. کہا کہ اگر ایسی حالت میں چھوڑ دیا گیا کعبۃ اللہ کیا ہو جائے گا؟ پورا ٹوٹ جائے گا. کرنا کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ تو باضابطہ میٹنگ کی گئی. کہا گیا کہ کعبۃ اللہ کیا کریں گے؟ اثر نو تعمیر کریں گے. یہ کعبۃ اللہ کو توڑ دیں گے، توڑنے کے بعد دوبارہ کعبۃ اللہ بنائیں گے. سارے لوگوں نے کیا کر دیا؟ معاملہ طے کر لیا. اور طے کرنے کے بعد کہا کہ پیسے کیسے لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ بات حقیقی طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں نے کہا کہ پیسے کہاں سے لائیں گے ہم یہاں سے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہر ایک کے پاس شراب کا پیسہ. کس کا پیسہ ہے؟ شراب کا پیسہ ہے. سودی کاروبار میں ملوث ہے. اور بعض حضرات اس کے اندر ایسے بھی تھے لونڈیوں کو خریدتے. کسے خریدتے؟ لونڈیوں کو خریدتے، عورتوں کو خریدتے، اس کو زنا پہ لگا دیا کرتے تھے. زنا کاری سے پیسے حاصل کیا کرتے تھے، ہے نا. اس کے علاوہ ہر طرح کا حرام کاروبار ان کے پاس موجود تھا. اسلام نہیں تھا نا، جاہلیت کا زمانہ تھا. لیکن وہاں پر بات یہ ہوتی ہے وہی لوگ آگے آئے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر جو لوگ صرف اپنا کیا لگا سکتے ہیں؟ حلال پیسہ لگا سکتے ہیں. ہم کو حرام پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھے یہ کعبۃ اللہ ہے، یہاں پر ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں لگایا جائے گا. سارے لوگوں نے کیا کیا؟ اس بات پہ متفق ہو گئے. جن کے پاس حرام کی کمائی تھی وہ الگ رکھ دیے اور خود سے کاروبار کرنے لگے، حلال کمائی کمانے لگے اور شرف حاصل کرنے لگے کہ اگر میرے پیسے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لگے تو کیا ہوگا. اور یہاں پر ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ مسجد کا کون سا بھی بڑا کام ہو کس کو حل کرنا چاہیے؟ ہاں جی، خود حل کرنا ہے یا چندے کرنے کے لیے جانا ہے؟ ہاں جی،
اپنا گھر بنا ہوا ہے 50 لاکھ کا بنا ہوا ہے، 60 لاکھ کا بنا ہوا ہے، اور مسجد کے لیے کتنے نکالتے ہیں؟ 500 روپے لکھو ہماری طرف سے، 1000 روپے لکھیے، سیکھنے کی بات ہے میرے پاس۔ ہمارا گھر کا علاقہ ہے، ہماری مسجد ہے، ہمارا کعبۃ اللہ ہے، پیسے کون لگائیں گے؟ ہم لگائیں گے۔ اور کون سے پیسے لگائیں گے؟ صرف حلال پیسے۔ باضابطہ یہ بات طے کر دی گئی۔ طے کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں آئے، لیکن آج سے 35 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ اصحاب فیل کا واقعہ۔ کیوں آیا تھا واقعہ پیش وہ؟ ہاں جی، ابرہہ توڑنے کے لیے آیا تھا نا۔ آسمان سے کیا آئے تھے؟ پرندے آئے تھے ہلاک کو برباد کرنے کے لیے۔ بات تو طے ہو گئی ہے، کیا طے ہو گئی ہے؟ حلال کمائی لا کر کیا کریں گے؟ لا کے لگائیں گے۔ توڑے گا کون اسے؟ کعبۃ اللہ کو گرائے گا کون؟ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک شخص آئے جو حضرت عبداللہ، اللہ کے نبی کے ماموں، اللہ کے نبی کے ماموں، عبداللہ کے ماموں، یہ ان کا نام آتا ہے ابو وہب بن عمر۔ ابو وہب بن عمر یہ آئے اور سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو کیسے گرایا جائے گا، کون آگے بڑھے گا؟ آگے بڑھیں گے تو پھر پرندے آئیں گے الہ کو برباد کرنے کے لیے۔ یہ منظر دیکھا تھا نا سب لوگوں نے۔ تو آ کر ایک پتھر نکالتے ہیں، چڑھے دیوار کے اوپر ایک پتھر اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے کہیں پرندے نہ آ جائے، پھر اس کے بعد پھر رکھ دیتے ہیں ویسے واپس۔ اس کے بعد اعلان کرتے ہیں دیکھو یہ بات طے کر دی گئی ہے، کعبۃ اللہ کو ڈھانا ہے، عصر نو کیا کرنا ہے؟ ہمیں تعمیر کرنا ہے۔ تمام لوگوں میں اعلان کر دیا۔ پہلے تو میٹنگ قائم کی گئی، میٹنگ میں طے کر لیا، اور اس شخص نے آ کر کیا کیا؟ اعلان کر دیا کہ سب لوگ کیا کریں؟ اپنے اپنے حلال کمائی کو پیش کریں۔ حلال کمائی کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اتنے میں ایک خبر آتی ہے۔ کیا خبر آتی ہے؟ تھوڑا غور کریں۔ رومیوں کا جہاز جو ہے سفر کر رہا تھا، سفر پہ جا رہے تھے رومی حضرات، چھوٹا جہاز تھا، اس کے اندر بڑے بڑے لکڑیاں تھے، اور سمندر کی لہر اور جب طوفانی معاملہ چل رہا تھا نا، سیلاب آنے کی بنا پر طوفانی معاملے چل رہے تھے، تو طوفان کی بڑی جو لہر تھی وہ اٹھا کر جہاز کو کیا کرتی ہے؟ لا کر ریگستان میں پھینک دیتی ہے۔ اور وہ لوگ جو ہے کشتی نہیں نکل رہی تھی، اس کے اوپر بڑے بڑے لکڑہارے وہ لدے ہوئے تھے، لکڑیاں اس کے اوپر لدے ہوئے تھے، وہ لوگ مدد مانگنے کے لیے آئے مکہ والوں کے پاس، آپ آئیے ذرا کشتی نکالنے کے لیے مدد کیجئے۔ تمام کے تمام جو ہے وہ کفار مکہ سب لوگ کیا ہے مدد کرنے کے لیے گئے۔ کہا کہ دیکھا کہ سمندر اتنا دور ہے، لہر نے اٹھا کر کہاں پر پھینکا ہے؟ سیدھا ریگستان میں لا کر پھینکا۔ اب اتنا کوشش کرتے ہیں نکالنے کی، ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ایک آدمی کے ذہن میں خیال آتا ہے ہم تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، لکڑیوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ کہا کہ آپ ایسا کریں لکڑیاں ہمیں بیچ دیں، ہم یہ لکڑیاں اتار لیتے ہیں۔ خیر وہاں پر سودا طے کر دیا گیا۔ سودا طے کرنے کے بعد پیسے ادا کر دی گئے، لکڑیاں وہاں سے اتار لیے گئے کیونکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ساری لکڑیاں اٹھا کر کہاں پر لے کر آئے لوگ؟ مکہ میں لا کے رکھ دیے۔ اب وہی معاملہ آ کے اٹک گیا کہ کعبۃ اللہ کو کون توڑے گا؟ توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ پرندے آئیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے، بم بارود ہو جائے گا، سب لوگ ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے۔ سارے لوگ جو ہے پورے مکہ کے باہر نکل کر کعبۃ اللہ کے گول ارد گرد آ کر بیٹھ گئے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ لکڑے تیار ہیں وہاں پر، کام کرنے والے تیار ہیں، توڑے گا کون؟ سب لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جس کا نام ولید ابن مغیرہ، کیا نام ہے؟ ولید ابن مغیرہ، یہ آدمی آگے بڑھا۔ ڈرنا کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی دیوار کو توڑتے ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہا کہ آپ جو کرنا ہے کر لے، ہم نہیں آئیں گے، آپ جو کرنا ہے کر لے۔ وہ آدمی آگے بڑھا، بڑا کدال لیا، کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس آ کر ٹھہرا اور آسمان کی طرف چہرہ کر کر کہتا ہے اے ہمارے پروردگار، ہم باغی نہیں ہیں۔ ہم کیا نہیں ہیں؟ ہم باغی نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہم جو یہ دیوار توڑ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو گرا رہے ہیں، اے اللہ آپ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، ہماری نیتوں کو آپ جانتے ہیں۔ اتنا کہہ کے اس نے کیا کیا؟ کدال لیا اور اتنی زور سے وار کیا کہ دیوار کا ایک حصہ نیچے گر گیا۔ سارے لوگ اوپر نیچے دیکھ رہے تھے کہیں پرندے نہ آ جائے ہلاک کو برباد کرنے کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کدال چھوڑ دیا اور جا کے مست گھر کے اندر سو گئے۔ پورے لوگ ہکے پکے بیٹھے ہوئے ہیں، اب کعبۃ اللہ کا دیوار کا ایک حصہ گرا ہوا ہے، کہیں عذاب نہ آ جائے۔ پھر لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، پرندے بھی نہیں آئے ہیں،
عذاب بھی نہیں آ رہا ہے. چلو ایسا کرتے ہیں کہ دیکھو کل صبح تک معاملہ کیا ہوتا ہے. توڑ کے گیا ہے بڑی شان سے, اگر صبح تک یہ زندہ رہا, اس کے بیوی بچے زندہ رہے تو آگے بڑھیں گے. مست جا کے سو گئے گھر کے اندر, صبح ہونے کے بعد سب لوگ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد صبح ہو کر باہر آئے, ابھی تک آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو کام اللہ کے لیے کرنے والے ہیں, چلو آگے بڑھو. اتنا کہنے کے بعد سب لوگ آگے بڑھے. پھر دیواریں توڑ کے نیچے گرائی گئی. نیچے گرانے کے بعد پھر ایک میٹنگ باضابطہ قائم کی گئی کہ کعبۃ اللہ اب کیسے تعمیر کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے تعمیر کرنا ہے. بڑے بڑے لوگ بیٹھے صداران, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے, اسی کرسی بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ کعبۃ اللہ کی کرسی بنائیں گے. کعبۃ اللہ کی کرسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسمنٹ بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ بیسمنٹ بنائیں گے. سب سے پہلے بیسمنٹ وہاں پر بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر پہاڑوں سے پانی اتر کر آئے گا نا تو کہاں پر لگے گا؟ سیدھا دیواروں کو لگے گا. اگر بیسمنٹ بنائیں گے مضبوط طریقے سے, دیوار کہاں پر ہوں گے؟ اوپر ہوں گے. اسی لیے آج بھی دیکھ لیجئے آپ, ہے نا, پہلے بیسمنٹ بنی ہوئی ہے, سیڑھی رکھی گئی ہے, اس کے بعد آپ کو چڑھنا ہوگا. آج ابھی بھی اس کی شکل باقی ہے. کہا کہ کرسی بنائیں گے, اس کی بیسمنٹ بنائیں گے, پہلا طے کر دیا گیا. اور دوسرا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ملک شام جاتے ہیں, یمن جاتے ہیں, وہاں کے چرچوں کو دیکھتے ہیں, کلیساؤں کو دیکھتے ہیں, وہاں کے مندروں کو دیکھتے ہیں, بڑے عالی شان ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, لہٰذا ہم بھی کیا کریں گے, اپنے کعبۃ اللہ کو خوبصورت بنائیں گے. تو بات طے کر دی گئی. تو مصر سے ایک آدمی کو بلایا گیا جو نقش و نگاری کرنے والا, اور ایک ماہر تعمیرات جو تعمیر کرنے والا, ان دونوں کو بلا کر بٹھایا گیا. کہا کہ ہمارے پاس لکڑیاں اتنے موجود گئے, اتنی ساری چیزیں موجود گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے کے اندر موجود تھے, اور تمام قبیلے والوں کو بلایا گیا. آپ فلاں قبیلے کے ہیں, آپ فلاں قبیلے کے ہیں, آپ فلاں قبیلے کے ہیں, یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے, اس مسجد کے تعمیر میں آپ نے پیسہ لگایا ہے, یہ کافی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے. مسجد کے کاموں میں پیسہ لگانا کافی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ تمام کے تمام جائیں, پتھر توڑ کر لائے اور یہاں پہ جمع کریں. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. تمام لوگ جا کر اپنے اپنے قبیلے کے اعتبار سے جوش و خروش سے, اور باضابطہ خواتین بھی آگے بڑھ رہی تھی اس معاملے کے اندر. پتھر لا کر رکھ دیے گئے, بیسمنٹ تیار کیا گیا. اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں تبدیلی کیا کی گئی, ایک تو بیسمنٹ بنائی گئی, اور دوسرا اس وقت جو ہے جب کعبۃ اللہ توڑا گیا تھا اس کی ہائٹ کتنی تھی؟ 9 ہاتھ تھی. کتنی ہائٹ تھی؟ 9 ہاتھ. اگر آپ, ہے نا, 9 ہاتھ تھی. کہتے ہیں کہ اسے اور بلند کیا جائے, کہتے ہیں کہ 18 ہاتھ کر دیا گیا. کتنے ہاتھ؟ 18 ہاتھ کر دیا گیا. اور کہا گیا ہے کہ باضابطہ اسے چوکور بنایا جائے گا, چوکور بنایا جائے گا. اس کے اندر علماء اکرام نقل کرتے ہیں کہ حتیم کا جو حصہ ہے نا, حتیم کا حصہ, حتیم کا حصہ کہتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ کے فوری بعد جو ایک چھوٹا صحن ہے, اور وہاں پر ایک دیوار لگائی گئی ہے. اس کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں کہ جو دیوار کا جو حصہ چھوڑا گیا ہے نا, اس زمانے کے اندر پیسوں کی کمی پڑ گئی تھی, پیسوں کی کمی پڑ گئی تھی, جس کی بنا پر وہ حصہ چھوڑ دیا گیا. جتنا کعبۃ اللہ بن رہا تھا کعبۃ اللہ بنا دیا گیا, اسے صحن کے لیے کیا کر دیا گیا, ایک چھوٹی دیوار بنا دی گئی تھی. اور بعض مورخین نقل کرتے ہیں, علماء کرام کہتے ہیں یہ خوبصورتی کے لیے چھوڑا گیا ہے. کس کے لیے چھوڑا گیا ہے؟ جیسے گھر ہوتا ہے نا, گھر کے بعد آنگن ہوتا ہے, صحن کے لیے چھوڑا گیا ہے. تو خیر وہاں پر اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنا گویا جنت میں نماز پڑھنے کے برابر. وہ جنت کا حصہ ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو وہاں پہ جا کر حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ وہاں پہ لڑتے ہیں, لائن لگا کے نماز پڑھتے ہیں. وہاں پہ حتیم کے حصے میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا, مرد بھی داخل ہوتے ہیں, عورتیں بھی داخل ہوتی ہے. خیر وہاں پر جو ہے باضابطہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی. کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد ایک بڑا مسئلہ پیش آیا. وہ کیا مسئلہ تھا؟ حجر اسود رکھنے کا معاملہ تھا. اٹھا کر حجر اسود رکھنے کا معاملہ تھا. اب پورے قبیلے والے کہتے ہیں کہ ہم رکھیں گے, وہ قبیلہ کہتا ہے کہ ہم رکھیں گے, یہ قبیلہ کہتا ہے کہ ہم رکھیں گے. تقریباً کتنے دن؟ 5 دن یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے. 5ویں دن اتنے غصے میں آ گئے. اس زمانے کی قسم کیا تھی؟ خون لے کر آئے اپنے پاس, اور خون کے اندر ہاتھ ڈالا, اور اپنی زبان سے چاٹ کر کہتے ہیں قسم خدا کی ہم مر جائیں گے, حجر اسود کون رکھیں گے؟ ہم رکھیں گے. اس زمانے کی قسم تھی. ہماری قسم کیا ہوتی ہے؟ ہم ماں کی قسم کھاتے ہیں نا, والد محترم کی قسم کھاتے ہیں.
ہم قرآن ڈھو کے قسم کرتے. اس زمانے کی قسم کیا تھی کہ اپنے ہاتھ خون کے اندر داخل کرتے اور خون کو چاٹ کر قسم کھایا کرتے تھے. یہ آخری قسم تھی. خون کا مطلب یہ ہے جیسے ہم خون کو چاٹ رہے ہیں ہمارا پورا خون نکل جائے گا لیکن ہم اپنا وعدہ ختم نہیں کریں گے. تو اتنے میں ایک آدمی آیا, بڑا بزرگ آدمی تھا جس کا نام ابو امیہ تھا. ابو امیہ بن مغیرہ آ کر کہتا ہے کہ لڑو نہیں, آپس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معاملہ اصل یہ ہے کہ کل صبح جو بھی آدمی آئے گا جو فیصلہ کرے گا اس کے ہاتھ میں فیصلہ مان لیا جائے گا. کہا کہ اب جا کے سو جائیے آپ لوگ. بعض تک کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی, اس کی دیوار جو اس کے اطراف تھی وہ سب بنا دی گئی. اس کے بعد جا کے سب لوگ سو گئے. صبح میں اٹھنے کے بعد کون موجود تھے وہاں پر؟ اللہ کے نبی موجود تھے. کہا کہ ہذا امین رضیناہ ہذا محمد. لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے, یہ محمد ہے, ہم تو راضی ہے, یہ جو فیصلہ کرے ہم راضی ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ میرے فیصلے سے راضی ہے تو معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں, اپنے لوگوں میں سے 4 لوگوں کو منتخب کریں. تمام لوگ ملے 4 لوگوں کو منتخب کریں. 4 بڑے بڑے لوگوں کو منتخب کر دیا گیا. منتخب کرنے کے بعد کہا کہ چادر لائی جائے, حضرت اس کو رکھا گیا. اللہ کے نبی اوپر چڑھے, کہا کہ تمام لوگ کیا کرے, اٹھا کر میرے پاس بالکل قریب کرے, میں کیا کروں گا, اسے رکھ دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا. تو جس کی بنا پر وہ معاملہ ختم ہو گیا, سب لوگ خوش ہو گئے. ایک عورت آئی, آ کر دیکھتی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر کچھ کمی باقی ہے. کیا کمی باقی تھی؟ دیوار اٹھی ہوئی, سب پرنالا لگا ہوا ہے, چھت بنائی گئی ہے, چھت بھی بنائی گئی تھی. سب سے پہلے چھت وہاں پر بنائی گئی کیونکہ چھت نہیں تھی نا, اس سے پہلے چھت بھی بنائی گئی ہے. ایک عورت آ کر دیکھتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی جو دیواریں ہیں وہ خالی خالی نظر آتی ہیں. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور ماپ لیا کہ ماپو کتنا ماپنا ہے. ماپنے کے بعد وہ گھر گئی, گھر جا کر غلاف تیار کرتی ہے. کیا تیار کرتی ہے؟ غلاف تیار کرتی ہے. اس کے بعد اس زمانے کی نقش و نگاری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نام, قرآن کی مطلب اس زمانے کی جو بھی چیزیں ڈیزائننگ ہوا کرتی ہے اس نے باضابطہ کیا کیا, اس نے نقش کیا. نقش کرنے کے بعد لا کر غلاف کو اڑا دیا گیا. آج بھی وہ چیزیں باقی ہیں, سال میں ایک مرتبہ غلاف کو چینج کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسجدوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.